प्रधान को चलाएंगे या नायब को चलाएंगे, ये इकट्ठे नहीं चल सकते। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लखवा ली। पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया गया। हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है, थोड़ा सा सब्र करें। और एहसास से महरूमी अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है। बड़ी जिम्मेदारी PTI की हुकूमत की नाअहली। कराची के हालात बहुत ज्यादा मखदूश हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। ये गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को क्या हो गया है? वो क्या कह रहे हैं? बात तो उन्होंने कर दी कि $6 अरब के लिए IMF ने सारा कुछ हमारा रख लिया। अपोजिशन भी यही बात करती रही है। अपोजिशन ये कह देती है कि IMF के सामने हमारी हुकूमत ने सरेंडर कर दिया है, और सरेंडर किया है तो फिर कौमी सलामती का क्या होगा? हम सबको बड़ी अजीज है। मुश्किलात सिर्फ PTI के लिए नहीं है, अपोजिशन भी मुश्किलात का शिकार है। खुद PMLN यानी नून लीग किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के लिए भी सिंध में बड़ी मुश्किलात हैं। बल्दियाती इंतखाबात का कानून पास किया तो सिंध असेंबली की तमाम अपोजिशन उसकी मुखालिफ हो गई, और आज तो डॉक्टर फारूक सत्तार लाहौर पहुंच गए। नून लीग की क़यादत के साथ बैठक की, वो किस मिशन पे हैं कोई पता नहीं है। दूसरी तरफ आज स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को भी गिरफ्तार कर लिया नायब ने। आखिर ये क्या हो रहा है? इस अहम बातचीत के लिए, अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे रूबरू हैं। हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने, साबिक गवर्नर बलूचिस्तान, साबिक DG रेंजर सिंध। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर राना मकबूल अहमद खान साहब ने, नून लीग के सेनेटर हैं, साबिक IG पुलिस हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। और जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, रुकने कौमी असेंबली PTI नॉर्थ पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनरल साहब, आज आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया नायब ने, लेकिन ऊपर से मखदूश सूरत हाल कह रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। ये सिंध में लोकल बॉडीज का कानून पास हुआ, वहां मुखालफत हो गई, धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। ये फिर क्या हो रहा है आपकी हुकूमत में वहां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दोनों चीजों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता है पराचा साहब। जहां तक लोकल बॉडीज की कानून का ताल्लुक है, मेजॉरिटी का इख्तियार होता है, उनकी प्रिविलेज होती है अगर कोई कानून वो पास कर देते हैं। लेकिन बहरहाल अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाना चाहिए, उसको ड्यू वेट देना चाहिए, और उनमें कोई ऐसी बात है जो लॉजिकली ठीक नहीं बनता है, जो कानून में है और उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है, तो उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए कानून बनाने से पहले। जनरली ये तमाम चीजें पार्लियामेंट के अंदर सॉर्ट आउट किए जाते हैं, ये डिस्कशन वहां पर की जाती है, कमेटियों में कानून जाते हैं, वहाँ कमेटियों में भी नुमाइंदगी होती है अपोजिशन की, वो अपने व्यू पॉइंट देते हैं। अगर वो कन्विंस नहीं कर सके पर मेजॉरिटी अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए कानून को पास कर देता है। तो लेकिन बहरहाल अखबारों में मैंने भी पढ़ा, डिस्कशन भी मैं कल से देखता रहा हूँ कि सिंध की अपोजिशन जो लोकल बॉडीज का उन्होंने कानून लाया है, हमारी हुकूमत ने, हमारी पीपल्स पार्टी के, उन्होंने उसकी मुखालफत की है। हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। आई एम श्योर अगर कोई इस किस्म की मुखालफत है और जहां पर उसमें कोई ऐसी बात आ जाती है जिसको देखने की जरूरत है, तो हमारे चेयरमैन इसके बारे में हिदायत देंगे। सिंध गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर भी मेरे ख्याल में इसको देख लेंगे, और हम तो उस किस्म के कानून लाने के हक में हैं जिसकी मुखालफत कम से कम हो, जो पब्लिक के मफाद में हो, और इत्तेफाक राय उसमें पैदा की जाए, तो नथिंग लाइक इट। ये इख्तलाफात का होना किसी सूबे के अंदर, मुल्क के अंदर, मुल्की मामलात को सही तौर पर या सूबाई मामलात को सही तौर पर आगे ले जाने में बड़ी रुकावट बनते हैं। तो जहां तक आगा सिराज दुरानी साहब का ताल्लुक है, वो काफी अरसे से इनके हिट लिस्ट पे थे नायब के, तो बहरहाल अभी वो फाइनली उस पोजीशन में हुए हैं। उन्होंने वहां पर सुप्रीम कोर्ट में था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए थे वहां पर। तो वहां उनको डायरेक्ट किया गया कि वो नायब को अरेस्ट दे दें, उसके बाद उनके रिक्वेस्ट को देखा जा सकता है, उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो उसी डायरेक्शन के नीचे वो जाके उन्होंने गिरफ्तारी दी है
انہوں نے کہا تھا کہ میں گرفتاری دوں گا، تو لیکن میڈیا میں دیکھ رہا تھا کوئی یہ کنوے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ چھپ رہے تھے اور کافی دیر اٹھ گئے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن ہم کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو ڈاکٹر فاروق ستار نے بات کی کہ کراچی کے حالات مخدوش ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر اگر نون لیگ کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے تو اس کا تو کچھ اور میننگ ہے۔ نہیں، نون لیگ کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ نون لیگ اس ملک کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اسی طرح سے پیپلز پارٹی بھی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور پھر یہ چھوٹی پارٹیاں الائنس بناتے ہیں، ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف کوئی الائنس بنانے کے لیے۔ اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے، فاروق ستار صاحب تو کسی جماعت کی نمائندگی تک نہیں کر رہے ہیں، ان کی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کا حصہ وہ ہوں اور ان کی کوئی نمائندگی صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں ہو، اس کو تو انہوں نے پارٹی سے نکال دیا۔ لیکن یہ دبئی بھی گئے تھے، وہاں پر انہوں نے ڈاکٹر اشرت العباد سے ملے، آباد سے یہ کوشش کر رہے ہیں، ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے ڈفرنٹ فیکشنز 3-4 گروپ جو بن چکے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے، اور پروبیبلی ان سب کو اکٹھا کرنے میں جو ایفرٹ ہوا ہے اس کی وہ رپورٹ دینے کے لیے آئے ہوں گے یہاں پی ایم ایل این کو، شہباز شریف صاحب کو، یہ بتانے کے لیے کہ شاید ان کے ساتھ کوئی آئندہ کے معاملات میں ان کا کوئی الائنس بن جائے، اور کیا شرط و شرائط ہے یا کیا انفارمیشن ان کے پاس ہے، ان کے پاس ہوگی۔ اس نے کافی لوگوں سے ملاقات کی ہے، تو اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اگلے الیکشن میں یہ اگر بن جاتے ہیں، الائنس کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ سندھ میں، تو وہ ایک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم اس کنکلوژن پہ اسٹیٹ پہ پہنچ جائیں۔ یہ مشاورتی عمل ہے، مشاورتی دور ہے، یہ کاروائی وہ اس میں لگے ہوئے آئے۔ میرے رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ رانا صاحب، آپ بھی لاہور میں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی لاہور میں آئے تھے، تو ملے نون لیگ کی قیادت کے ساتھ، اپنے اتحاد کی بات کی انہوں نے، وہ دبئی میں بھی گئے ہیں، کس طرح کا ایجنڈا لے کے آئے تھے، کہنا کیا چاہتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار؟ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں یہ بات کی کہ گورنر صاحب نے وہاں، میں اگلے سیگمنٹ میں گورنر صاحب پہ آتا ہوں، میں نے پورا سیگمنٹ رکھا ہوا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، آپ اگر یہ کہتے ہیں تو ہم ایسے کر لیتے ہیں، لیکن ان کی جو آواز ہے یا للکار ہے یا پکار ہے، مجھے ایک مصرع یاد آ رہا تھا، بس وہ مجھے چھیڑ رہا تھا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ خیر بار اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارا ایسے نکات ہیں جس پر بات کرنی چاہیے جو کہ اکانومی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ملک کے فیوچر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایک ہیلدی ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب کی یہ پالیسی شروع سے رہی ہے کہ جتنی ڈائیورجنٹ فورسز ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ جی ایس این ہوا کرتا تھا، اور اس کے مین لوگ جو تھے وہ مسلم لیگ کے الائز بنے، جلال شاہ صاحب بنے، شاہ محمد شاہ صاحب اب بھی ہیں، وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں۔ تو ایسی فورسز جو ہیں جو ہیٹروجینس ہوں، جو الگ ہوں، ان کو اکٹھے کر کے ایک ہارمونیس قسم کی پولیٹیکل فضا بنانا یہ بہت اچھی بات ہے۔ ویسے بھی مسلم لیگ کو پتا ہے کہ کراچی میں باوجود کہ عام تاثر یہ ہے کہ شاید ان کی کوئی زیادہ بیس نہیں ہے۔ آپ نے 2018 کے الیکشن میں دیکھا کہ چند 100 پہ فیصل واڈا جیتے، اور کیسے جیتے؟ شہباز شریف سے۔ تو ایک بیس موجود ہے، تو اس بیس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے اگر کوئی الائنس کرتے ہیں، جنرل صاحب نے ٹھیک فرمایا، یہ پولیٹیشین کا، اسٹیٹس مین کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ نہیں، ایسا ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جی ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، یہ ہوگا، بالکل ہوگا۔ اور فائنلی ملک کی بچت اسی میں ہے، سروائیول اسی میں ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں، ایک کنسنسس ہو اور ایک پولیٹیکل سٹرگل کریں، پھر جا کے جو ہمارے لیے خطرات آ رہے ہیں پراچا صاحب وہ بڑے بھیانک ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب فرماتے ہیں کہ کراچی کے حالات مخدوش ہیں، آپ تو سندھ میں کراچی میں بڑا عرصہ گزار چکے ہیں، آئی جی پولیس وہ اپنے پولیٹیکل اینگل سے کہہ رہے ہوں گے، جیسے جنرل صاحب نے بھی آبزرو کیا ہے کہ ان کا کوئی پولیٹیکل مشکلات ہیں، لیکن جب وہ بڑی پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، تو ان کی اسٹرینتھ لامحالہ پہلے سے بڑھ جائے گی۔ ان کا مقصد میرا خیال یہی ہے، کیونکہ وہاں کا کافی پولیٹیکل فریگمنٹیشن ہے، لیکن باہر صورت سبھی کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور الائنسز بھی بنیں گی، آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی، پولیٹیکل گروپنگ بھی ہوگی، نیکسٹ الیکشن کے لیے یہ ہونی چاہیے۔
اس سے ملک کا فائدہ ہے اور پولیٹیکل فضا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گی ٹوورڈ دا سیویئر، ٹوورڈ دا پولیٹیشین ایکٹنگ ایز سیویئر. اب ملک کی ترقی تو ہے ہی ہے بہت اہم، ملک کو بچانا بہت مشکل ہے. اس کے لیے زبردست آپ نے بات کی، آپ نے زبردست بات کی. ملک کو بچانا اہم ہے. عباسی صاحب، فاروق ستار صاحب جہاں پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، کراچی کے مخدوش حالات کی بات کر رہے ہیں، وہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام کو احساس محرومی پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے ملا ہے. یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہے اگر محرومی کا احساس آل اراؤنڈ پاکستان میں آ جاتا ہے تو. ایسا بہت شکریہ. ایسا الیکشن راؤنڈ دا کارنر ہے، اگلے سال آخری سال ہوگا اس حکومت کے ٹینیور کا. اپوزیشن پارٹیز ہیں، ظاہر ہے یہ اکٹھے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ آگے بڑی ایک پولیٹیکل پارٹی سے مقابلہ ہے تو ہم اکٹھے ہو کے ہی مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب ہم نکلے تھے، نون لیگ کی حکومت تھی اور ہم نکلے تھے اپنی پروٹیسٹ میں اور ایجیٹیشن میں، ان کی جتنی غلط کاریاں تھیں ان کو ایکسپوز کرتے. ایک تو ہم عوام میں تھے، دوسرا ہم پوری طرح اس ایشو کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اور تیسرا مینلی ہم اکیلے تھے. ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا الائنس تھا بیکاز ہمیں اپنی طاقت کا یا آنے والے الیکشن کا کچھ اندازہ ہو رہا تھا. اس کے برعکس یہ ہیں، یہ نہ عوام میں نکلتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ایسا سٹیپ لیا، نہ انہوں نے کوئی مارچ کیا، نہ انہوں نے کوئی یہ صبح کو ان کا گول پوسٹ ہو رہا ہے. آپ عوام کی بات کر رہے ہیں عباس صاحب، آپ عوام کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب عوام کا احساس محرومی کی بات کر رہے ہیں. ادھر ہی اسلام آباد میں پاک پی ڈبلیو ڈی والے اس انٹرچینج کا افتتاح تھا، ایک لڑکے نے آگے بات کر دی مخالفت. آج ادھر گولڑا شریف والا فنکشن تھا، وہاں تو باقاعدہ کسی نے نعرے لگائے. تو آپ کے تو اپنے جلسوں میں آپ مخالفانہ نعرے لگ رہے ہیں. دیکھیے پراجا صاحب، ہم کوئی کسی کو مخالفت کو عدم برداشت نہیں ہے. کوئی آتا ہے ہمارے جلسے میں اور نعرہ لگا دیتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو یہ پڑتا ہے کہ کیا ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو ہم نے انڈر پاس بنایا یہ غلط بنایا، یا ہم نے لوگوں کو گیدرنگ کی تو غلط کی. یہ تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو ہماری برداشت کی بات ہے کہ جلسے میں ایک بندہ آیا، اس نے کوئی اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے بات کر دی. اصل بات یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیز مجھے بتائیں کسی جگہ 4 بندے اکٹھے کر سکی ہیں؟ کوئی انہوں نے اپنی بات کوئی ہمیں کوئی لانگ مارچ کرنا ہے، کوئی استعفے دینا ہے، کوئی ہم پہ پریشر، ان کا تو ہر اگلے دن پریشر ان کا گرتا جا رہا ہے. تو اسی لیے یہ کراچی میں پی ٹی آئی ہے سب سے بڑی پارٹی، اس کے بعد این کیو ایم ہے، اس کے بعد چلیں فاروق ستار صاحب کا بھی حق ہے وہ سیاست کریں، لیکن ہنوز دلی دور است. بات تو فاروق ستار اتحاد کی کر رہے ہیں. وہ دبئی میں بھی گئے، ڈاکٹر اشرت العباد سے بات کی. وہ ایم کے ایم جو ایم کے ایم پاکستان ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی، اس کو بھی ملانا چاہ رہے ہیں. وہ تو ایک بڑا گرینڈ قسم کا ڈیزائن لے کے پھر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ نون لیگ کے پاس گئے. آج پراجا صاحب، ایم کیو ایم ہماری پوسٹ الیکشن اتحادی ہے. الیکشن تو ہم نے ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑا ہے، تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہ ایم کیو ایم کا ڈیسیجن ہے. ہمارا الیکشن کے بعد کا آپ کا ایک پارلیمانی جمہوریت میں الائنس ہے، اور اگلے الیکشن میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اور ایم کیو ایم اکٹھے لڑیں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کا حق ہے وہ کریں. مسلم لیگیں بھی اکٹھی ہوں، لڑیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اگلا الیکشن انشاءاللہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ 2/3 میجورٹی سے جیت رہے ہیں. چلے اچھی بات ہے. دوسرے احساس محرومی کہتے ہیں عوام کا، آپ کارکردگی کی بنیاد پر 2/3 جیتنے کا خواہش رکھتے ہیں. اچھی بات ہے خواہش رکھنا. میں بریک لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، گورنر پنجاب کی میں نے بات کی تھی، وہ لندن میں بیانات دے رہے ہیں. بڑے عجیب سے بیانات اس لیے لگتے ہیں کہ کل جو اپوزیشن بات کرتی تھی، آج خود گورنر پنجاب کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے سامنے سب کچھ رکھ دیا ہم نے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. جنرل صاحب، آئی ایم ایف کے پاس یہ حکومت گئی، ویسے پہلی حکومت نہیں ہے، پہلے والی حکومتیں بھی جاتی رہیں، لیکن اب اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے اور مور اور لیس گورنر پنجاب نے بھی وہی بات کر دی ہے کہ سرنڈر کر دیا گیا ہے. جب معیشت سرنڈر ہو جائے، ایک ملک اپنی معیشت کسی اور عالمی ادارے کے سامنے رکھ دے، تو چونکہ آپ کمانڈر بھی رہے ہیں صدرن کمانڈ کے، تو ملک کی سلامتی پہ پھر کیا اثر پڑتا ہے جب آپ کی معیشت سرنڈر کر دی گئی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ابھی میرا جب باری ختم ہو جائے گا اور
बासी साहब की बारी आएगी, वो इसका डिफेंस आपको बता देंगे। लेकिन बहरहाल इनके ये सरवर साहब, चौधरी सरवर साहब, इनकी तरबियत यूनाइटेड किंगडम में हुई है और वहीं के शहरी थे, वहां से यहाँ आए हैं। ये गरीब, इनमें एक बड़ी बीमारी है इस बंदे में, और ये सच बोलता है, सच बोलने से रहा नहीं जाता है। उसकी बचपन से तरबियत उस माहौल में हुई है तो उसके मुंह से सच निकल जाता है। जब सच निकल आता है तो फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। यही कार्रवाई इनकी हुई और अब यहाँ पर वो बोल पड़े, उन्होंने जो बात की, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये बात पहली मरतबा उन्होंने नहीं की है। अपोजिशन का हर फर्द ये बात कह रहा है, जी जी, मुल्क में हर आदमी ये बात कर रहा है और इसके मुतवातिर मुतालबे आ रहे हैं हर तरफ से कि खुदा के लिए मुल्क का सौदा मत कर दो। अभी तो उनके अपने गवर्नर कहते हैं, हर चीज सामने रखने वाली बात है कि मुल्क का सौदा उन्होंने कर दिया, सब कुछ बेच दिया उन्होंने IMF को। IMF की मर्जी से मुल्क की मईशत चलेगी। कल IMF वाले कहेंगे कि फौज की तनख्वाहें भी कम कर दो, इनको मशकों पे जाने मत दो, एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं, बड़े खर्चे होते हैं, ये कार्रवाई कहते हैं। ये चीजें वो है जो इस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, मुल्क को उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की सिक्योरिटी पे इसके बड़े सीरियस जो है ना इसके असरात पड़ने हैं। हमारा दुश्मन मुल्क कभी भी अपने दुश्मनी से वो निकला नहीं है, वो दुश्मनी पे तुला हुआ है। कश्मीर पे जिस किस्म का जुल्म वो कर रहा है, कोई पता नहीं किसी वक्त कोई जरूरत पड़ जाए, हमें मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इवन आर्म फोर्सेस की इस्तेमाल की या मुल्क की बिल्कुल एक थ्रेट, स्टैंडिंग थ्रेट है। और उसमें जब ये हालत हो कि आपने सब कुछ उनके हाथ में रख दिया, IMF को कौन चलाता है, उनका कमांड किसके हाथ में है और उनकी लाठी किसके हाथ में आपको पता है, और उनको भी अपने नाराज कर दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर लोग यही कहेंगे कि ये आंखों में आंखें डाल के उन्होंने बात की। चलो, आंखें डाल, एब्सोल्युटली नॉट की बात आप कर रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट की बात की है, बहुत कुछ की है। तो ये वो चीजें हैं जो देखने वाली है, देखी जाती हैं, और ये वो चीजें हैं जहां से आर्म फोर्सेस का इनपुट भी लिया जाना चाहिए। तो उन्होंने तो सच कह दी। उन्होंने ये भी कहा, उनको ये कहा गया कि आपको फारिग किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसी मैंने कोई बात नहीं सुनी है। लेकिन मेरे ख्याल में वो फरागत की तरफ वो जा रहे हैं, तो उन्होंने तो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पे उन्होंने जो उस खतरात थे उस खतरात की तरफ न से इशारा नहीं किया। आप कह रहे हैं गवर्नर पंजाब को फारिग किया जा रहा है? नहीं, वो उनसे सवाल किया गया था, उनको बताया गया था, वहां पर क्वेश्चन किया गया था जब उन्होंने ये कहा कि सुना है कि जी आपको फारिग किया जा रहा है। उसने कहा मेरे इंफॉर्मेशन नॉलेज में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है और मैंने नहीं सुना ये बात। लेकिन ये वो बातें हैं जो कि उस तरफ लीड कर सकते हैं। अगर वो इस बात पे अपने इंसिस्ट करेंगे, इनसे पूछा जाएगा जी कि आपका मकसद क्या था कि सब कुछ IMF के सामने रख दिया, क्या मकसद है? अब्बास साहब ये कह सकते हैं कि जी हमने अपनी ताकतों को दिखाई कि हमारी मैशत में बड़ी ताकत है, तो हमें पैसे दे दो, परवाह मत करो। मैं उनके ब्याह पे आर्गुमेंट कर सकता हूँ। चले अब्बास साहब से पूछ लेते हैं। अब्बासी साहब, वो कहते हैं कि सब कुछ सरेंडर कर दिया गया है, सब कुछ रख दिया गया उनके सामने, यही मतलब होता है ना? अब आज शौकत तरीन साहब ने कहा कि नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। अब गवर्नर भी आपके, एडवाइजर ऑन फाइनेंस भी आपके, मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से किसकी बात मानूं? अच्छा भाई साहब, तीन पहलू हैं आपकी बात के। एक तो ये कि गवर्नर पंजाब मेरे दोस्त भी हैं और वो उनकी बात का मतलब एक मिनहसुल कौम उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान को जाहिर है IMF की शराइत बहुत सारी माननी पड़ी हैं, जो शायद हम सियासी तौर पे उनका हमें बहुत सारा शायद एक लिहाज से फायदा नहीं होगा, लेकिन वो मैं उस पर पूरी बात करूंगा कि हम इसका मतलब क्या है और क्या ये जो नून लीग वाले या जो अपोजिशन वाले, क्या इनको मईशत पे सियासत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये कह देना कि सब कुछ बेच दिया है, गिरवी रख लिया है वगैरह वगैरह, मुझे बताएं पाकिस्तान गवर्नर पंजाब कह रहे हैं ये कि सब कुछ रख दिया है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हालिया 30 तारीख में जो बुरा तरीन हाल एक्सपोर्ट का नवाज शरीफ साहब के पांच साल दौर में रहा, किसी और दौर में नहीं रहा। और एक्सपोर्ट से ही आप पैसा कमाते हैं, डॉलर जिसको आप खर्च करते हैं, जिसके जो आपके लिए रिजर्व का सोर्स बनता है। और इस हुकूमत ने आते ही 23 अरब से उसको 31 अरब का टारगेट रख लिया है। वो इसलिए बड़े हम कॉन्फिडेंट हैं कि चीजें मस्बत हैं। गवर्नर साहब ये कहते हैं कि जाहिर है हम, फातिह साहब ये 23वीं दफा IMF के पास गए हैं, इससे पहले 22 दफा हम नहीं गए, ये नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले गए। आज हम क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि हमने कर्जों की किस्तें देनी है। कौन से कर्जे जो इन लोगों ने लिए? हमारी हुकूमत ने तो 20 अरब डॉलर का खसारा तो अगले साल 13 अरब और अगले साल 2 अरब तक ले आई थी।
آپ مجھے بتائیں بجلی کا خسارہ بہت بڑا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ مجھے بتا دیں کہ بجلی کے معاہدے عمران خان نے کیے، نواز شریف نے کیے. تو یہ وہ ساری باتیں من حیث القوم ہمیں گروی رکھا گیا ہے. اور گروی کس نے رکھا؟ ان پچھلے 10 سال میں. عباسی صاحب گزارش یہ ہے کہ من حیث القوم آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ تو آپ ہیں نا، حکومت آپ کی ہے، آپ کی پارٹی، آپ کے وزیر اعظم، آپ مشیر خزانہ لے کے آئے. جو بات پاکستان میں چل رہی ہے، جس کا سوال بھی پوچھا گیا گورنر پنجاب سے، مثلا آپ کو ہٹایا تو نہیں جا رہا. پھر علیم خان دیکھیں نا، پیسے والے ہیں، وہ بھی چلے گئے اپنا چھوڑ کر آپ کی پارٹی کو وزارت سے ریزائن کر گئے. اور تو اور صاحبزادہ جہانگیر جو وزیر اعظم صاحب کے ذاتی دوست ہیں، انہوں نے اسی فنکشن میں لندن میں کہا کہ جی جہانگیر خان ترین تو ہماری حکومت ٹاپل کرنا چاہ رہے تھے. یہ پھر آپ کی اپنی پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس میں نواز شریف کا قصور. پراچا صاحب ہم کو یہ خاندان تو ہے نہیں ہے کہ بڑا بھائی وزیر اعظم ہو، چھوٹا وزیر اعلیٰ ہو، چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہو اور دوسرا بھائی جو ہے وہ وزیر خزانہ ہو. ہم تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، اس میں کسی کو ہٹانے کی لگانے کی باتیں چلتی رہتی ہیں، اس میں کیا بات ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو یقین سے دلا دوں، چاہے وہ گورنر پنجاب چودھری سرور ہیں، چاہے وہ جہانگیر ترین ہیں، صاحبزادہ جہانگیر ہیں یا علیم خان ہیں، یہ سارے عمران خان کو اس ملک کا سیویئر سمجھتے ہیں، اس ملک کا بچانے والا سمجھتے ہیں اور اس ملک کا اس وقت کا سب سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں. اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جو حکومت آپ کہہ رہے ہیں نا ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ، ہم بالکل ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، ہم ڈرائیونگ چلا رہے ہیں. اس گاڑی کے ٹائر کس نے بیچے؟ اس گاڑی کا انجن کس نے بیچا؟ اس گاڑی کی سیٹیں کس نے نکالی؟ اس گاڑی کو اس حالت میں کس نے بچایا؟ وہ پھر میں نام لوں گا تو کیا میں نام بھی نہ لوں تو لوگ تجھے پہچانے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آج اس ملک کو انرجی کے کرائسس میں، بجلی کے خساروں میں. اچھا ادھر رکے گاڑی بھائی صاحب، گاڑی چل تو رہی تھی. آج تو ہر پاکستانی یہ سوچتا ہے. رانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. رانا صاحب آپ گاڑی کا انجن اور پاورفل ہے. راجا صاحب گاڑی سٹرانگ ہے. آپ معاشی اشاریے دیکھیں، اب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھیں، ایگریکلچر کی گروتھ دیکھیں، ایکسپورٹ دیکیں، ریمیٹنسز دیکھیں. اشاریے تو کل اسٹاک مارکیٹ میں نظر آ گئے تھے نا عباسی صاحب. اشاریے کل اسٹاک مارکیٹ میں بھی نظر آئے، اشاریے اسٹاک مارکیٹ میں بھی نظر آئے. اور دکان پہ جائیں نا، آپ شاید نہیں جاتے، آپ دکانوں پہ نہیں جاتے، ہم جیسے لوگ بیچارے دکانوں پہ جاتے ہیں. بہرحال ادھر رکیے، میں رانا صاحب کی رائے لے لوں. رانا صاحب ایک جملہ سن لیں نا جملہ سن لیں. آپ نے کل کی اسٹاک مارکیٹ کی رپورٹ کی، بڑی اچھی بات ہے. یہ رپورٹ کریں. جب پچھلے 4 مہینوں میں وہ 4000 اوپر گئی، وہ بھی رپورٹ کریں. بس ہمیں صرف وہ کرتے رہے. عباس صاحب یہ زیادتی نہ کیا کریں. ہم کوئی نہیں اتنا کوہرام نہیں جایا آپ نے. عباس صاحب ہر نیوز بلٹن کا باقاعدہ اکانومی کا خبروں کا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں اسٹاک اگر کوئی نہ بھی کرنا چاہے تو رپورٹ کرتا ہے. ادھر رکیے گا. رانا صاحب آپ ایک سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں. لگتی ہے نا 2000 کے نیچے جانے کی، اس سے ہیڈ لائن نہیں لگی 6000 کے اوپر جانے کی. اچھا رکیے گا، آپ کا نقطہ آ گیا. رانا صاحب آپ ایک سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، آپ آئی جی کے عہدے پہ رہے ہیں، آئی جی پورے صوبے کے رہے ہیں. یہ قومی سلامتی کے مسائل کی بات ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے تو پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کی کمیٹی کا ہی بائیک آؤٹ کر دیا. وہ تو قومی سلامتی پہ تو کسی کو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. اسی سے متعلق بات اگر مجھے اجازت دیں جی کہ یہ جو ہوا ہے اسٹیٹ بینک کا لا کہ اسٹیٹ بینک کو آزاد کر دیا جائے اور گورنمنٹ کے جو اتھارٹی سے نکال دیا جائے. کیسر بنگوالی ایک اکانومسٹ ہے، ریناؤنڈ اکانومسٹ ہے. جی 3 دن پہلے کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا ہیومن ہسٹری میں کبھی یہ ہوا ہے کہ سینٹرل بینک جو ہے اس کو حکومت کے کنٹرول سے نکال دیا جائے. انہوں نے کہا صرف ایک دفعہ ہوا ہے اور وہ آٹومن امپائر میں ہوا ہے ارلی 1920s میں. انہوں نے اپنے سینٹرل بینک کو کنٹرول سے نکال دیا. جب ان کو پیسوں کی ضرورت پڑی حکومت کو تو سینٹرل گورنمنٹ چونکہ کنٹرول میں تھا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے، انہوں نے ان کو پیسے دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اسٹیٹ ساری کی ساری کولیپس ہو گئی. پراچا صاحب یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں اگر ان کو اسی طرح چلنے دیا گیا اور اس طرح یہ تانو تشنی اور یہ فلاں کرتے رہے تو بہت برا اس کا انجام ہوگا. اب آپ کے جو دشمن ہیں جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا جو نیکسس آف ایول ہے
جس میں آپ کی کنٹیگو اسٹیٹ ہے، انڈیا ہے، رو ہے، اسرائیل ہے، موساد ہے، CIA ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ ملیٹریلی آپ کے اوپر وہ چارج نہیں کر سکتے ڈیو ٹو کنٹیگوٹی آف چائنا. وہ آپ کے اوپر اس طرح چارج کر رہے ہیں کہ آپ کو فرام ود ان وہ بلو اپ کریں گے، اور ان کا پلان یہ ہے کہ ان کو اتنا غریب کر دیا جائے کہ یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، وہ کہیں ہمیں روٹی دے دو، ہمارا جو اٹامک اور نیوکلیر آرسنل ہے وہ لے لو. یہ ان کا آبجیکٹو ہے. اس چیز کو کیا یہ جرم کبھی کوئی معاف کر سکتی ہے کہ سینٹرل بینک جو آپ کسی کے حوالے کر دیں؟ اب عباسی صاحب تو جو مرضی کرتے رہیں، دشنام ترازی کریں، جو مرضی کریں. اس چیز کو ذرا دیکھیں، یہ ملک کے فیوچر کا تعلق ہے، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. اب آپ نے جو بات کہی ہے وہ آپ مجھے بتا دیں، آپ کچھ آپ اور پوچھنا چاہتے تھے. اس چیز کا انالیسس بھی ضروری ہے، اس کو فورس ٹال کرنا بھی ضروری ہے. نہیں، جو قومی سلامتی کی گیدرنگ ہوتی ہے، قومی سلامتی کیمرا ہو یا اوپن ہو، وہاں بیٹھنا چاہیے سب کو. میری بات تو سنیں آپ جی. ونس دی جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے، ہی ڈز ناٹ اٹینڈ دیٹ کانفرنس. کیوں نہیں؟ If you want to have a participative governance جس میں کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، جو مین اسٹیک ہولڈر ہے وہ if he deals with in a step motherly manner اور ایسے کنٹمپٹ کو وہ ڈیمونسٹریٹ کرے تو اس اجلاس میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ رانا صاحب وہ نہ ہے. آپ میری بات سنیں جی پراٹھا صاحب. آپ کا نقطہ ویلڈ ہے. وہ فرض کیا نہ ہے، وہ کیا فراز صاحب کا شعر ہے نا کہ شکوہ ظلمت سب سے تو کہیں بہتر تھا، فراز اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. آپ تو اپنا کنٹریبیوٹ کریں نا سر. یہ جو میں جو بات کر رہا ہوں جی یہ شمع کا ایک شعلہ جلانے کی بات ہی کر رہا ہوں. جو یہ ایک وائس آف ڈسینٹ ہے، یہ بھی تو ایک کنٹریبیوشن ہے نا. اب ان کو کون بتائے گا کہ یہ جو ظلم اپنی جانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ کچھ سمجھداری کی بات ہے. آپ کسی کے سامنے یہ اسٹیٹ بینک والا ایشو رکھتے ہیں تو کیا آپ وہ ایڈمائر کرے گا، اپریشیٹ کرے گا؟ وہ کہے گا انڈیکیٹرز بڑے ہیں. آپ انڈیکیٹرز آپ دیکھ لیں. اب عباسی صاحب سے میں بڑے عرض سے پوچھتا ہوں کہ یہ ہو گیا، آٹا کا کیا بنا، شوگر کا کیا بنا، دوائیوں کا کیا بنا، پیٹرول کا کیا بنا، ڈیزل کا کیا بنا؟ وہ تو آپ دیکھیں نا. آپ ظلم یہ کر رہے ہیں کہ 12 روپے بڑھا دیتے ہیں آپ یکدم پر لیٹر. سٹاک آپ کے پاس ہے مہینے کا پڑا ہوا، وہ 12 روپے آپ نے خرید پہ نہیں لگائے. وہ پیٹرول جو خریدا ہے اس پہ 12 روپے آپ نے نہیں دیے، لیکن عوام الناس سے آپ چارج کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس چارج کرنے کا نیگیٹو ملٹی پلائر افیکٹ مارکیٹ میں کیا ہوگا؟ اس چیزوں کا اندازہ ہے؟ اپنی تعریف تو یہ انجمن باہمی جو ہوتی ہے ستائش باہمی ہے. پوائنٹ ٹیکن. میں بریک لے لیتا ہوں. رانا صاحب میں آپ سے شروع کر دوں گا، مجھے ناظرین بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم بڑے اہم قومی معاملات پر بات کر رہے ہیں. یہ حکومت کریڈٹ بھی لے، حکومت کو ڈسکریڈٹ دیا جائے، لیکن معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب میں آپ سے بات کر رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے. آپ گورنر صاحب کے بارے میں بھی اس کے بیان پر بھی بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایم پہلے اکٹھی تھی پھر پی ڈی ایم علیحدہ ہو گئی، اپوزیشن نے بھی کوئی خاص پریشر نہیں ڈالا. کورونا کی وجہ سے جو فیکٹرز آپ نے بتائے کہ کنٹیگوٹی ہے دشمنوں کے ساتھ، دشمن ملک کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ، کورونا میں وہ بھی پھنسے رہے، اپنے اپنے معاملات میں ہر کوئی پھنسا تھا. لیکن پھر بھی یہ حکومت آپ کی نظر میں اس حد تک کامیاب نہیں ہوئی، کام نہیں کر سکی. پھر واٹس رانگ دین؟ نہیں دیکھیں، ایک ہے کرافٹ کی بات اور ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. امپلیمنٹیشن کی سائنس یہ ہمارے دوست بالکل نہیں سمجھتے. کوئی کام دے دیا جائے، جب کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں شوگر کا نوٹس لیا، کمیشن بنا، اس کا کیا رزلٹ آپ نے دیکھا؟ کچھ ہوا؟ گندم کا نوٹس لیا، دوائیوں کو نوٹس لیا، کوئی کنکلوسو سٹیپس لیے گئے ہیں؟ کوئی عوام الناس کو فائدہ ہوا ہے؟ اور ہو گیا کمیشن بن گیا، اخباروں میں آ گیا، ٹی وی پہ آ گیا، بعد میں کچھ بھی نہ. اس کا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. کریڈیبلٹی گیپ بڑھتا ہے عوام الناس کا. آپ ذرا گلی میں بازار میں جا کے دیکھیں کہ بھوک لوگوں کا کیا حال کر رہی ہے، افلاس کیا حال کر رہا ہے، بیماری کیا کر رہی ہے، کس طرح لوگ غربت کے ہاتھوں جو ہیں وہ کرش ہوتے جا رہے ہیں. یہ چیز دیکھنے والی نہیں ہے. انڈیکیٹرز کو لوگ کیا کریں گے؟
کہ انڈیکیٹر یہ ہے وہ ہے، سارے فلسفے. یہ فلسفے سے کام نہیں چلے گا. جب تک اس کے افیکٹ اور ڈیویڈنڈز ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوں گے تب تک اس کا کوئی جو ہے، اب تو ٹائم بھی کوئی نہیں رہ گیا، اب تو وقت ہی نہیں ہے. آپ نے اپوزیشن کا فرمایا ہے، اپوزیشن کے لیے بھی اٹس ہائی ٹائم ٹو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن. وہ وقت گزر گیا اور اب سب کو محنت کرنی پڑے گی اس ملک کو بچانے کے لیے. اگر نہیں کریں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے سب سے کیا مراد آپ کی رانا صاحب، سب سے کیا مراد؟ سب کا مطلب سارے سٹیک ہولڈر جو ہیں، گورنمنٹ کے لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی، اور پیپل ہو میٹر، ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. جن کی بات بار بار عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن کہتی ہے خلق خدا تجھ کو غائبانہ کیا. وہ آپ کو ساری کہانیوں کو پتا ہے، لیکن چلو ہم کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھی ہیں، حکومت میں ہیں، لیکن حکومت کر کے تو دکھاتے، کچھ آؤٹ پٹ تو دیتے، کچھ سبسٹینٹیو رزلٹ تو دیتے. یہ تو صرف کاغذی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اور لوگوں کا حال پہلے سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جس میں یہ اتنی سینس نہ ہو کہ 9 روپے لیٹر جو ہے، 12 روپے لیٹر اس تیل پہ چارج کر لیں جس کے انہوں نے پیسے پے ہی نہیں کیے، اپنے ہی اسٹاک کے اوپر ایڈیشنل 12 روپے پر لیٹر چارج کر لیں. تو یہ جو ایک طرح سے ناسمجھی اور غیر ذمہ داری کی بات ہے. چلے میں جنرل صاحب کی اپینین لیتا ہوں. آپ نے بات کی کہ جو لوگ میٹر کرتے ہیں، میں سیدھا جنرل صاحب کی طرف آتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کن کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ میٹر کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ فوج نے کم از کم تاریخ میں سب سے زیادہ سپورٹ اس حکومت کو دی ہے. جن کی بات رانا صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی روڑے نہیں اٹکائے، نہ ان کے اوپر اس حکومت پر دباؤ ڈالا. رادر دے ابائیڈڈ بائی دا گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی رہی. اب یہ حکومت اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ٹھہرا سکتی. دیکھیں جی، جہاں تک فوج کا تعلق ہے، فوج حکومت کا ایک ادارہ ہوتا ہے. جی ایگزیکٹلی، اور انہوں نے ثابت کیا ادارہ ہوتا ہے، حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان کے فرائض میں شامل ہے کہ حکومت کو مکمل طور پر سپورٹ کریں، اس کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو منشور کسی پارٹی نے بنایا ہے اور وہ جس وقت اقتدار میں آ جاتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن میں جتنی اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے فوج کی طرف سے، فوج وہ کرتی ہے. ہماری فوج بھی یہ کارروائی کرتی رہی ہے. ان دا پروسیس بے شمار الزامات بھی انہوں نے اپنے سر لیے، لیکن تمام باتوں کے باوجود بھی آج تک حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ کہہ دینا کہ فوج جی آ کے پریویل کر دے اور سیاست کو، سیاسی حکومت کی یہ سیاسی رول یا چیف ایگزیکٹو کا رول اختیار کر لیں، وہ ان کے اختیارات میں نہیں ہے. یہ تو چیف ایگزیکٹو کا کام ہے، یہ عمران خان صاحب کا کام ہے. اور حکومت جو بھی حکومت برسر اقتدار ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے. فوج کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی ہے. نیشنل سیکورٹی سے متعلق جو خطرات ہیں ان کے بارے میں وہ آگاہ کرتے ہیں، اور انہوں نے ضرور ان کو آگاہ کیا ہوگا کہ ملکی معیشت جس طرف جا رہی ہے اس کے اثرات قومی نیشنل سیکورٹی کے اوپر کیا پڑتے ہیں، کیا پڑنے والے ہیں، کیا نقصان ہونے والا ہے. یہ گاہے بگاہے جب ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا ان کی بریفنگ وغیرہ ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں وہاں پر ہائی لائٹ کی جاتی ہیں. چونکہ یہ کاروائی کیمرے میں کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں قوم کو پتہ نہیں چلتا ہے، نہ پتہ نہیں چلنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نیشنل سیکورٹی سے متعلق چیزیں تشتزبام نہیں کیے جا سکتے. ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، میں زیادہ اپنے باسی صاحب نے بڑی مہربانی کی، بہت مہربانی کی. اس نے کہا جی یہ سب کچھ پرانی حکومتوں کا کیا دھرا ہے، یہ وہ ہے. تو کیا عباسی صاحب کی حکومت، انہوں نے اپنے منشور میں 10 سال کے لیے انہوں نے ٹائم لیا تھا کہ ہم 10 سال کے لیے حکومت میں آئیں گے، پھر معاملات کو ٹھیک کریں گے. ہر مخالف سیاسی پارٹی اپوزیشن کی جس وقت الیکشن کے میدان میں اترتی ہے، سیاست کے الیکشنز کے لیے جاتی ہے، تو 5 سالہ پروگرام لے کے جاتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کی کمزوریوں کو سامنے، ان کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کمزوریاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، یہ ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اس کی بنیاد کے اوپر ووٹ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ لیے، ہم تو کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے، یہ وہ ہے. یہ کہتے نہیں، یہ تو اس کو پھر لڑ پڑے گا مجھ سے عباسی صاحب. چلے یہ لیجیٹمیٹلی الیکٹڈ ہے، لیجیٹمیٹلی الیکٹڈ تو 5 سال کے لیے تھے. 5 سال میں سے 3.25 سال تو نکل گئے. 3.25 سال میں تو چیخیں
लोगों की निकल गई, उधर से गवर्नर साहब की चीख भी निकल गई, हुब्बुल वतनी उसके सामने आई और उन्होंने बोला जो कुछ उनको बोलना था। उसके अलावा बाकी अभी राना साहब जैसे बता रहे थे, आपको पता है 1920 के वो बता रहे थे 1923 में ottoman एम्पायर की छुट्टी हो गई, हाँ, कमाल अतातुर्क आ गया और वो जो कुछ भी नहीं कर सके। तो ये जो चीजें हैं, फिर उन्होंने कहा जी बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह की बात की, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से, एक्सपोर्ट तो बढ़ा है, इम्पोर्ट का जरा देख लीजिए, उसकी वजह से तो क्रैश हो गया आपका जो। चले, जो आपने सवाल कारकर्दगी पे आपने उठाया, मैं अब्बासी साहब से पूछ लेता हूँ। साहब, आप कारकर्दगी की बात कर रहे थे, मसलन अगर आप समझते हैं कि बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है और जैसे आप कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन भी 2/3 से जीतेंगे, तो फिर ये जो कॉल आती है अपोजिशन की तरफ से, आज भी राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएं, ये कोई नई बात नहीं है। बरतानिया में, जिसकी बार बार आपके लीडर एग्जाम्पल भी देते हैं, थेरेसा मे चली गई, कंजर्वेटिव पार्टी थी, बोरिस जॉनसन आए, फिर उन्होंने इलेक्शन खुद करवाए, कंजर्वेटिव ने 3 बार हुकूमत चेंज की, खड़े रहे। तो फिर मुतालबा मान लें, अगर पॉपुलैरिटी आपकी है तो क्या फर्क पड़ता है अर्ली इलेक्शन में? अच्छा पराजा साहब, बहुत लंबी चुके बात है, मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइम देगा ताकि मैं बारी बारी सबका जवाब दे सकूं। सबसे पहले जो आखिरी बात की जनरल साहब ने कि वाकई इंपोर्ट बहुत बड़ी है, इस महीने में रिकॉर्ड इंपोर्ट है, लेकिन इंपोर्ट क्या हुआ पता है? एक तो वैक्सीन आई है जो एक इस सदी का सबसे बड़ी वबा आई, और जिसको पीटीआई, मैं इसलिए कहता हूं परफॉर्म, पीटीआई ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। हम दुनिया में सेहत में वर्स्ट थे, लेकिन इमरान खान के लीडर में हमने कोविड के तिब्बी पहलू को, मेडिकल एस्पेक्ट को और उसके इकोनॉमिक पहलू को, यानी माशी पहलू को दुनिया में सबसे बेस्ट हैंडल किया। ये हमारी कारकर्दगी है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कारकर्दगी सामने आ गई है, फिर आप ऐसी बात करते हैं, मुझे बात करना पड़ेगा। नहीं, मैं मुझे सुना। दूसरी बात जो मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने कहा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, उसमें भाई साहब वैक्सीन आई है, नंबर 2 मशीन का इंपोर्ट रिकॉर्ड है, नंबर 3 रॉ मटेरियल की इंपोर्ट है, नंबर 4 महंगी तरीन एनर्जी है। दोनों मेरे साहब को बताना है कि क्या बरतानिया में भी महंगाई इमरान खान की वजह से है? क्या वर्ल्ड जो आपकी एनर्जी क्राइसिस है दुनिया में, वो भी इमरान खान की वजह से है? तो 100 साल की वबा की वजह से दुनिया में परेशानी वक्ती है। हम जो इशारियों की बात कर रहे हैं, जो इंडिसेस की बात कर रहे हैं, वही वजह थी पाकिस्तान को पीछे करने की। ये जो राना साहब ने कहा कि कोई सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी कोई खुदा न खास्ता को बहुत बड़ा मसला है, मैं चैलेंज करता हूं इनको, मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको दुनिया के तमाम ममालिक की ये रिक्वायरमेंट बताता हूं कि सेंट्रल बैंक को जो गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसी से ऑटोनॉमी दी जाती है ताकि वो फैसले सियासी ना हो। मैं इसको पूरी तरह डिफेंड करता हूं। कोई ये IMF की या दूसरे की गेम नहीं है, ये पाकिस्तान के मफादात की बात है। हाँ, IMF के पास क्यों गए? इसलिए कि आपने इतना बड़ा खसारा छोड़ा। आज वो खसारा हम कम करने के लिए एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं, रेमिटेंसेस भी बढ़ा रहे हैं। आप कहते हैं इशारिये, आप कह रहे हैं पाकिस्तान बदहाल हुए, मैं कह रहा हूं खुशहाल हुए। कैसे कंपेयर करेंगे? इशारियों से करेंगे ना। इशारिये मेरे हक में पाकिस्तान में 1100 तो फिर इलेक्शन करवा देना। आपसे जो मुतालबा आ रहा है, आप खुद कहते हैं कारकर्दगी बड़ी अच्छी है, रोजाना अपोजिशन कहती है फ्रेश इलेक्शन पाकिस्तान के मसाइल का हल है, बिस्मिल्लाह करें, कल करवा दें। अच्छा, मैं आखिरी बात कर लूं कि जैसे मैंने कहा कि ज़राअत के इस वक्त मोटरसाइकिलों की डिमांड पाकिस्तान में पीक पे चली गई है प्रोडक्शन। हाँ, इलेक्शन करा दें, किसके कहने पे? क्यों पाकिस्तान का खर्चा करें? ये तो इररिलेवेंट से लोग हैं, इनके पीछे तो 4 बंदे नहीं आते। पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है, मुश्किलात जरूर है, लेकिन हम इनकी वजह से अपना सिस्टम सारा खराब करें। ये जो कोई इधर भागे हुए हैं, उधर भागे हुए हैं, इन्हें मियां साहब को बुलाएं ना, इधर आके कैंपेन चलाएं, फिर हम कोई इलेक्शन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पे आप डिक्टेट करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, आपने वक्त निकाला। सेनेटर राना मकबूल अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जनरल साहब, आप तशरीफ ले आए, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।